جزا اللہ عنا سیدنا محمد. الحمد للہ رب العالمین ارحم الراحمین الذی ارسل حبیبہ رحمة للعالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وآبائہ وازواجہ وعطرتہ وجمیع امتہ واہل سنتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلک وصحابک یا شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العالمین کا بے حد و حساب شکر ہے جس ذات حق کی توفیق سے ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ رب رحمان و رحیم ہمیں ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے. دوستان محترم، آج جس موضوع کو عنوان گفتگو بنانے کا شرف نصیب ہو رہا ہے وہ مظفر وارثی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک حمدیہ مصرع ہے کہ میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے. یہ ترجمہ ہے دراصل سورہ انعام کی اس آیہ مقدسہ کا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا. میں نے آیت پڑھ دی، آپ نے آیت سن لی، لیکن آپ یقین جانیے کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے اعمال کی طرف نگاہ کریں
تو میں آپ کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ شاید اس سے بڑا ہم زندگی میں اور جھوٹ کوئی نہیں بولتے کہ میرا جینا اور مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ صرف کہنے کی بات تو نہیں ہے نا بابا، میرا رویہ، میرا اخلاق، میرا کردار، میری ڈیلنگ، میرے معاملات، میرے شب و روز، وہ اس بات کی گواہی دیں گے نا کہ آیا میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو کروڑ بار مبارکباد، اور اگر نہیں ہے تو ہمارا یہ کہنا جھوٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور موطا امام مالک کی اس روایت کو ذرا ذہنوں میں تازہ کرے نا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میرا امتی یہ بھی ہو سکتا ہے، میرا امتی بزدل بھی ہو سکتا ہے، میرا امتی کنجوس بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے مختلف چیزوں کے بارے میں فرمایا یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا ایک شے میرا امتی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے کہا حضور وہ کیا؟ فرمایا میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ یقین جانیے میں نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو صرف اس ایک جملے کو بار بار سنا کے الحمدللہ اس لیول پہ لے آیا ہوں کہ اب ایک طرف ہمارا لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہونا اور دوسری طرف جھوٹ ہو، وہ نقصان برداشت کر لیں گے، جھوٹ نہیں بولیں۔ انہیں ہر بات پہ یاد کرایا کہ حضور نے کیا فرمایا، میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم بھی اپنے گھروں میں، گھر کی میں بات نہیں کر، اپنی زندگی میں رحمت کونین سے یہی ایک وعدہ کر لے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس سے پہلے کی معافی دے دیں، آج کے بعد اس زبان پہ جھوٹ نہیں آئے، یہیں سے کنورجن شروع ہو جائے گی، یہیں سے آپ کی بندگی کا سفر اس سمت میں چلا جائے گا جس سمت کے آخر میں ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا اس راہ پہ چلنے والوں آؤ تو صحیح، میں رب اپنی رضاؤں کے ساتھ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تو میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ بولیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ میں نے موجودہ ہمارے ملک کے جو معروضی حالات ہیں اس کے پیش نظر اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور بڑے درد دل کے ساتھ۔ مجھے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، حق کو بیان کرنا ہے، اور اگر آپ کا دل میرے اس بیان کی ہوئی بات کو تسلیم کرے نا تو پھر اپنے طرز حیات میں تبدیلی لانے اور اپنے معاملات کو بدلنے کی طرف توجہ ضرور کیجیے، توجہ ضرور کیجیے۔ بلدا سورج کہندا سی ہے کوئی میری تھاں ورگا، بلدا سورج کہندا سی ہے کوئی میری تھاں ورگا، نکا جیا ایک دیوا بولیا شام پئی پھر ویکھاں۔ یہ جو ہماری انا کے بلدے سورج ہے نا، طاقت کے، دولت کے، تعلق کے، پی آر او کے، سیاست کے، یہ جو ہمارے بلدے سورج ہیں ہمیں ان پہ بڑے مان ہیں، لیکن دوستان عزیز ایک سیکنڈ نہیں لگتا انسان کو، یہ سانس آ رہی ہے تو دنیا ہے، اور اگر جا کے واپس نہیں پلٹی تو آخرت ہے، قبر ہے، حشر ہے، اللہ کے حضور میں حاضری ہے۔ تو اس لیے ہم ہر ایک کا بھلا سوچتے ہیں، فلاں کا بھلا ہو، فلاں کا بھلا ہو، فلاں کا بھلا ہو، لیکن کبھی ہمیں نفس یہ بیٹھ کے نہیں سوچنے دیتا یار وہ کون سا راستہ ہے جس میں میرا اپنا بھلا ہو، جس میں میری ذات کا بھلا ہو، جس میں میری قبر کا بھلا ہو۔ ان چند تمہیدی کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے، یہ جو تیرے لیے ہے نا،
اس کو قرآن و حدیث کی اصطلاح میں دو لفظوں سے تعبیر کیا گیا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ احادیث میں، کتب حدیث میں باقاعدہ اس عنوان سے چیپٹر قائم ہوئے، اور میں آگے آپ کو اس کی وضاحت میں بتاتا ہوں کہ یہ کتنی اہم شے ہے، الحب للہ والبغض فی اللہ۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی سے پیار کرنا تو اللہ کے لیے، اور کسی سے نفرت کرنا تو اللہ کے لیے، کسی سے پیار کرنا تو اللہ کے لیے۔ صحابہ بلال حبشی سے پیار کیوں کرتے تھے؟ کوئی بہت زیادہ خوبصورت تھے؟ کوئی بہت زیادہ دولت تھی ان کے پاس؟ کوئی بہت اونچا منصب تھا ان کے پاس؟ نہیں، ان سے پیار کرتے تھے سیدنا فاروق اعظم جیسا بندہ، اتنی بڑی سلطنت کا حکمران کہ جس کے روب اور دبدبے سے شیطان بھی کانپ جائے اور رستہ چھوڑ کے چلا جائے۔ آپ نے زندگی بھر جب بھی حضرت بلال حبشی کو مخاطب کیا نا تو آپ یہی کہتے ہیں، لوگ مجھے سردار کہتے ہیں بلال، میں عمر تجھے سردار کہتا ہوں۔ یہ پیار کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے۔ الحب فی اللہ، یہ پیار کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح، غزوہ بدر ہو رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا والد بار بار سامنے آتا ہے اور آپ اس سے کنی کترا جاتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں اس کو، لیکن جب اس نے 3-4 مرتبہ سامنے آنے کی جرت کی نا تو حضرت ابو عبیدہ سے برداشت نہ ہوا، آپ نے تلوار کا وار کیا اور اس کی گردن تن سے جدا کر دی اور اس کے بالوں سے یوں پکڑ کے اس کا سر اٹھایا اور رحمت کونین کی بارگاہ میں لا کے پیش کیا۔ آقا نے پوچھا، ابو عبیدہ یہ کیا پکڑا ہوا ہے؟ کہ یا رسول اللہ والد کا سر ہے، سگے باپ کا سر ہے، والد کا سر ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا سر کیوں کاٹ دیا؟ کہ حضور باپ بعد میں ہے لیکن آپ کا دشمن پہلے ہے۔ ہماری محبت اور پیار کے معیار خونی نسب نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، بلکہ ہماری دوستی محبت کے معیار اور نفرت کے معیار ایک ہی ہے کہ جو ان کا ہے وہ ہمارا ہے اور جو ان کا نہیں اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم میدان بدر میں سگے ماموں آس بن ہشام کی گردن اڑا دی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سگے باپ کی گردن اڑا دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، ماں نے بھوک ہڑتال کی کہ بیٹا حضور کا ساتھ چھوڑو گے تو کھانا کھاؤں گی، سمجھاتے رہے، نہیں مانی نا تو آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا ماں تیری تو ایک جان ہے نا، اگر تیری 1000 جانیں بھی ہوتی نا تو میں ساری کی ساری نسبت مصطفیٰ کے پہ قربان کر دوں۔ قرآن نے سورہ توبہ میں اسی کو بیان کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے رشتہ چھوڑا کوئی نہیں ہے، فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت، چلتے چلتے کہا حب الیکم من اللہ ورسولی، فرمایا ماں باپ بہن بھائی بیٹا بیٹی ماموں چچا پورا خاندان، مال، تمہاری تجارت، تمہاری رہائش گاہیں، کوٹھیاں، بنگلے، ساری دنیا کی چیزیں کاؤنٹ کر کے فرمایا اگر ان میں سے کسی کی محبت بھی اللہ کی محبت سے زیادہ ہے تو پھر رب کے عذاب کا انتظار کرو۔ اگر یہ ساری محبتیں ایک پلڑے میں ڈال دو اور دوسرے پلڑے میں رب کی محبت ڈال دو، فرمایا ایمان اس کا کامل ہے جس کے پلڑے میں رب کی محبت ان ساری محبتوں سے زیادہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے، امام غزالی سے احیاء العلوم میں لائے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک عجیب سوال پوچھا کہ موسیٰ هل عملت لی عملا قط، اے کلیم اللہ آتے ہو صبح و شام مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے، یہ بتاؤ کبھی کوئی عمل میرے لیے بھی کیا ہے؟ اللہ اپنے نبی کلیم اللہ سے پوچھ رہے ہیں کیا کبھی کوئی عمل میرے لیے بھی کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ صلیت لک
تصدق تو لکا، سم تو لکا، ذکر تو لا، یا اللہ میں نمازیں تیرے لیے پڑھتا ہوں، یا اللہ میں روزے تیرے لیے رکھتا ہوں، یا اللہ میں تیرا ذکر تیرے لیے کرتا ہوں، یا اللہ میں صدقہ و خیرات کس کے لیے کرتا ہوں؟ تیرے لیے کرتا ہوں۔ جب یہ کہا نا تو رب ذوالجلال نے فرمایا نہیں موسیٰ، نمازیں اگر پڑھتے ہو نا تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں فلاں فلاں منصب ملیں گے، روزہ رکھتے ہو تو دوزخ کی آگ سے ڈھال بنے گی، میرا ذکر کرتے ہو تو تمہیں محلات جنت میں ملیں گے، ہر شے کا ما حاصل بتا دی، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، اور سارے اعمال کا جو حضرت موسیٰ نے بیان کیے نا ان کا جزا، ان کی صلہ بیان کر کے کہا، پھر سوال کیا، فرمایا میں موسیٰ یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ بتا کوئی عمل میرے لیے بھی کیا؟ حضرت موسیٰ نے ہاتھ باندھ دیے کہ یا اللہ مجھے تو جن اعمال کا پتا تھا میں نے بتا دی، اب آپ ہی بتاؤ نا کہ کون سا عمل کریں جو تیرے لیے ہو، جو تیرے لیے ہو۔ رب ذوالجلال نے فرمایا میرے لیے جو عمل ہے پتہ ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کسی سے پیار کرو تو میرے لیے، کسی سے نفرت کرو تو میرے لیے، یہ عمل میرے لیے ہے، یہ عمل میرے لیے ہے۔ ہماری محبتوں کے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ مسند احمد کی ایک روایت سنو، میں نے آپ سے آگے چل کے ایک خالی جگہ پر کروانی ہے، حدیث میں آنے والے ایک مضمون میں خالی جگہ چھوڑ کے آپ سے پر کروانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے مسند احمد کی ایک روایت سنیں۔ رحمت کونین سے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن ہم سے ایک سوال پوچھا، لفظ بدل بدل کے، مختلف روایتوں میں مختلف لفظ آئے ہیں، اور ہم نے حضور کے اس سوال کے 5 جواب دیے۔ کتنے؟ 5، اور آقا نے 5 جواب ریجیکٹ کر دیے۔ ہم نے کہا حضور یہ فرمایا نہیں، حضور یہ بھی نہیں، حضور یہ بھی نہیں۔ سوال سنیے پہلے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ایو اورل اسلام اوسط، اور دوسری روایت میں ایو اورل ایمان اوسط۔ رحمت کونین نے فرمایا صحابہ ایک بات تو بتاؤ، یہ جو زنجیر ہوتی ہے نا، زنجیر بڑا ہو تو اسے سنگل کہہ دیتے ہیں، تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف کڑیوں کا بنا ہوتا ہے، ایک کڑی دوسری کڑی کے ساتھ یوں اس کو ملایا گیا ہوتا ہے، پھر آگے کڑیاں ملی ہوتی ہیں، اورا کہتے ہیں اس زنجیر کو، اس کڑیوں سے بنی ہوئی زنجیر کو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سمبولیکلی، یہ جو محاورے کی زبان ہوتی ہے، استعارے کی زبان ہوتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ یہ بتاؤ اسلام کی زنجیر کی کون سی کڑی سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے؟ اوثق، زنجیر اسلام کی کون سی کڑی کیا ہے؟ سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ اور دوسری روایت میں ایو اورل اسلام اوسط، یہ زنجیر جو اسلام کی ہے اس کی کون سی کڑی سب سے مرکزی کڑی ہے، سینٹرل، یعنی ایک اس میں ایسی بھی ہوتی ہے جس نے باقی ساری کڑیوں کو سنبھالا ہوتا ہے، تو کون سی کڑی جو ہے وہ سب سے زیادہ، دیکھیں نا کوئی بہت بڑا سنگل ہے، اس کے ساتھ آپ کوئی چیز نیچے وزن لٹکاتے ہیں، تو وہ جو سب سے اوپر اس کی وہ ہوتا ہے نا اس کو تھامنے کے لیے، جسے بڑا سا وہ کڑا کہتے ہیں جس کو پکڑتے ہیں، وہ عام کڑیوں جتنا چھوٹا نہیں ہوتا، وہ بہت بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے، تاکہ وہ اس پورے کا وزن جو ہے اس کو کیا رکھے، سہار کے رکھے۔ تو آپ نے پوچھا کون سی اسلام کی زنجیر کی کڑی سب سے زیادہ مرکزی ہے، سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ صحابہ کرام نے فوراً کہا نماز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ہی حسنۃ ولیکن ما ہوا، فرمایا نماز اچھی چیز ہے لیکن جو سوال میں نے پوچھا ہے یہ اس کا جواب نہیں ہے، یہ اس کا جواب نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا حضور روزہ، فرمایا روزہ اچھی چیز ہے، بہت شان ہے اس کی، لیکن جو سوال میں نے پوچھا ہے یہ اس کا جواب نہیں ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور زکوٰۃ، آپ نے فرمایا زکوٰۃ بھی بہت اچھی چیز ہے، بڑی اچھی عبادت ہے، لیکن جو میں نے سوال پوچھا ہے یہ اس کا جواب نہیں ہے۔ صحابہ نے حضور پھر حج ہوگی، حج، آپ نے فرمایا حج بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور جہاد، آپ نے فرمایا جہاد بڑا اچھا عمل ہے لیکن میرے سوال کا جواب۔ اب دیکھیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور چھٹی چیز کیا آگے، پانچویں چیز کیا آگئی؟ جہاد۔ اسلام کی میجر، اسلام کی یہی تو چیزیں ہیں جن کو اسلام کے پلرز قرار دیا گیا۔
بنی الاسلام علی خمس، یہ انہی کے اندر آتی ہے نا، یعنی جو اسلام کی بلڈنگ کے مین پلرز ہیں، پلرز آف اسلام، ساروں کے نام لے دیے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ پانچوں چیزیں میرے سوال کا جواب نہیں. اب صحابہ کرام نے سرنڈر کر دیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیں نا، آپ ہی بتائیں وہ کون سی چیز ہے کہ جو ان پانچوں چیزوں سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، زیادہ اہم ہے. نماز پڑھنے والے بھائیوں، روزے رکھنے والے بھائیوں، حج پہ جا کر حاجی کہلانے والے بھائیوں، جہاد میں حصہ ڈالنے والے بھائیوں، ذرا دل تھام کے جواب سنیے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میں نے سوال پوچھا ہے نا اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام کی سب سے مضبوط شے، کسی سے پیار کرو تو اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کرو تو اللہ کے لیے. نفرت و پیار کا معیار ذاتی پسند ناپسند نہیں ہونی چاہیے. نفرت و پیار کا معیار خاندان نہیں ہونا چاہیے، زبان نہیں ہونی چاہیے، دولت نہیں ہونی چاہیے، کسی کا عہدہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کی شکل و صورت نہیں ہونی چاہیے. فرمایا تمہاری پسند اور ناپسند، محبت اور نفرت کا معیار ایک ہی ہونا چاہیے، ایک ہی ہونا چاہیے. اور وہ کیا کہ کسی سے پیار کرو تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور کسی سے نفرت کرو تو کس کے لیے؟ اب مجھے آپ جواب دیں، کیا یہ نماز سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے یا نہیں؟ حج سے، روزے سے، جہاد سے، زکوٰۃ سے، پورے اسلام میں ہر شے سے زیادہ اہمیت رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بیان کی ہے، اس کی بیان کی ہے. اب اگر میں آپ کے ذہنوں میں کوئی بنیاد بنا سکا تو اس بنیاد پہ میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں، جس طرح ہر کھانے والی چیز کا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے نا، ذائقہ ہوتا ہے، فرمایا ایسے ہی رب نے ایمان کا بھی ٹیسٹ رکھا ہے. رب نے کیا رکھا ہے؟ ایمان کا بھی ٹیسٹ رکھا ہے، مٹھاس رکھی ہے. ایمان میں بھی حلاوت رکھی ہے، شیرینی رکھی ہے. اور بچوں کے لیے میں لفظ بولنے جا رہا ہوں انگلش کا کہ رب نے ایمان میں بھی ایک سویٹنس رکھی ہے. آپ کہتے ہیں نا اس چیز میں بڑی سویٹنس ہے. ہاؤ سویٹ از دس، یہ کتنی میٹھی چیز ہے، کتنی مزے کی چیز ہے. واٹ اے ڈیلیشیس. رب نے رحمت کونین نے فرمایا کہ رب نے ایمان میں بھی ٹیسٹ، لذت، حلاوت، مٹھاس رکھی ہے. اب دوستان عزیز، حدیث لمبی ہے، میں اس کا ریلیٹڈ پورشن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. فرمایا رب یہ لذت، یہ مٹھاس، یہ شیرینی ان کو دیتا ہے جو خالی جگہ سے پیار نہیں کرتے مگر اللہ کی رضا کے لیے. جو خالی جگہ سے پیار نہیں کرتے مگر، میرا جملہ میرے ساتھ دہرائیے، میں بہت بڑی بات سمجھانے جا رہا ہوں آپ کو. میں اپنا اس منصب کا فریضہ سمجھتے ہوئے خود کو اور آپ کو دین اسلام کا اصل پیغام بتانے جا رہا ہوں. فرمایا جو چاہے مجھے ایمان کی لذت ملے، ایمان کی مٹھاس ملے، ایمان. اچھا میں اس کو ذرا تھوڑا فرق کر لوں. ایک نماز آپ یہاں پڑھتے ہیں اور ایک نماز اللہ آپ میں سے ہر ایک کو یہ شرف بخشے آپ ریاض الجنت میں جا کے پڑھتے ہیں. کیا دونوں کا مزہ ایک ہوتا ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. یہاں آنسو آتے نہیں، وہاں آنسو رکتے نہیں. یہاں دل دھڑکتا نہیں، وہاں دل سنبھلتا نہیں. یہاں پہ سجدے سے سر اٹھانے کو دل کرتا ہے، وہاں پہ بار بار سر سجدے میں جھکانے کو دل کرتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ لذت ہوتی ہے، یہ مٹھاس ہوتی ہے، یہ سویٹنس ہوتی ہے. اب اگر آپ اس مٹھاس کو جان گئے نا تو میرے کریم آقا علیہ السلام کا جملہ میں پھر خالی جگہ اپنے پاس سے لگا کے آپ نے سامنے رکھنا چاہتا. فرمایا یہ مٹھاس اس کو ملتی ہے جو خالی جگہ سے پیار نہیں کرتا مگر کس کے لیے؟ جو خالی جگہ سے پیار نہیں کرتا مگر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یہ فل ان دی بلینکس ہے. خالی جگہ پہ اپنا اپنا لیڈر لگا لو، خالی جگہ پہ اپنا اپنا کیا لگا لو؟ لیڈر لگا لو، قائد لگا لو، اپنا اپنا رہنما اور راہبر لگا لو. جس کا جو کوئی ہے
میں اپنا رہنما خالی جگہ پہ لگا لوں، آپ اپنا رہنما خالی جگہ پہ لگا لیں کہ مجھے فلاں قائد سے پیار ہے، میں کہوں مجھے فلاں قائد سے پیار ہے، حاجی صاحب کہے مجھے فلاں قائد سے پیار ہے، نجوی صاحب کہے مجھے فلاں قائد سے پیار ہے. یہ فلاں 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 سے پیار کرنے والے، آؤ ذرا اس بات پہ غور کر لینا. میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جو اس فلاں سے پیار کرتا ہو نا صرف اللہ کی رضا کے لیے، میں اس پر ایمان کی لذت کے دروازے کھول دیتا ہوں. ہمارے پیار ان کے معیار اور ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے معیار اور ہیں. ہم لاکھوں پیمانے بنائے بیٹھے ہیں، کوئی کسی سبب سے، کوئی کسی سبب سے، کوئی کسی سبب سے، کوئی کسی سبب سے، کوئی کسی وجہ سے کسی کو اپنا لیڈر بنائے بیٹھا ہے. دوستان عزیز، اگر آپ چاہیں کہ ہماری قبر کی تاریک راتیں روشن ہوں، ہماری حشر کی ساتیں اللہ کی رحمتوں کے حصار میں آئیں، ہماری عبادتیں لذتوں اور مٹھاس کے ٹیسٹ سے آشنا ہوں، تو پھر اس قائد سے پیار کرے کہ آپ کا دل گواہی دے کہ میں اس سے پیار کسی اور مقصد کے لیے نہیں کر رہا، میں اس سے پیار کر رہا ہوں کس کے لیے؟ اللہ کی رضا. اور اللہ کی رضا کے لیے پیار اسی سے ہوگا جو اللہ کی دین سے وفادار ہوگا، جو اللہ کے دین کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہوگا، جو اللہ کے بھیجے ہوئے نظام کو نافذ کرنے والا ہوگا. اب میں اس سے زیادہ جملے اور نہیں بول سکتا، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، صاحبان عقل و شعور ہیں، 2 + 2 4 ہی سمجھتے ہیں، 5 نہیں سمجھتے. اب اس کے بعد اگر کوئی آنکھیں بند کر لے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، یہ اس کا اپنا نصیب ہے، یہ اس کا اپنا حصہ ہے، یہ اس کا اپنا حصہ ہے. دوستان عزیز، میں ذرا اس کے ساتھ ایک چیز کو جوڑتا ہوں. قیامت والے دن جو پروٹوکول ملیں گے نا، کسی کو کوئی پروٹوکول، کسی کو کوئی پروٹوکول، کسی کی کوئی داد رسی، کسی کے لیے کوئی اللہ کی بارگاہ سے انعام و اکرام. میں ان میں سے آپ کے سامنے صرف ایک پروٹوکول بیان کرتا ہوں. ہر پروٹوکول میں نے یہی پڑھا کہ فرشتے اعلان کریں گے، فرشتے اعلان کریں گے، فرشتے اعلان کریں گے کہ فلاں کے لیے یہ اعزاز ہے، فلاں کے لیے یہ اکرام ہے، فلاں کے لیے یہ آنر ہے، فلاں کے لیے یہ رسپیکٹ ہے. لیکن ایک آنر، ایک رسپیکٹ، ایک پروٹوکول ایسا بھی ہے جس کا اعلان قیامت والے دن ملائکہ نہیں کریں گے، رب العالمین خود کرے گا. اللہ خود فرمائے گا، وہ خود اعلان کرے گا. حدیث قدسی ہے، قیامت والے دن رب ذوالجلال فرمائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ؟ آئیں، میری رحمت کا سایہ ان کا انتظار کر رہا ہے، میری رحمت کا سایہ ان کا انتظار کر رہا ہے، میرے عرش کا سایہ ان کا انتظار کر رہا ہے. اور صحیح مسلم میں لفظ ہے، میرا سایہ ان کا انتظار کر رہا ہے. استعارے کے لفظ ہیں، رب اپنا سایوں سے پاک ہے، رب ذوالجلال کے سائے نہیں ہیں. مراد سایہ رحمت، سایہ شفقت، سایہ محبت. میں یہاں پر اس حدیث کو روکتا ہوں، ابھی میں نے پوری نہیں کی، لیکن آپ کو ایک اور حدیث قدسی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں جسے امام شعراوی اپنی تفسیر شعراوی میں لائے ہیں اور امام سمرقندی تنبیہ الغافلین میں لائے ہیں. وہ بھی حدیث قدسی ہے. رب ذوالجلال فرماتا ہے 3 چیزوں سے میں پیار کرتا ہوں، لیکن انہی 3 چیزوں میں 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے شدید پیار کرتا ہوں. 3 سے صرف پیار کرتا ہوں، اور 3 سے کیا کرتا ہوں؟ یہ لفظ آپ کو میرے ساتھ بولنے پڑیں گے. 3 سے کیا کرتا ہوں؟ شدید پیار، شدید پیار کرتا ہوں. پہلی چیز، رب ذوالجلال نے فرمایا میں سخیوں سے پیار کرتا ہوں. احب الاسخیاء، میں سخیوں سے کیا کرتا ہوں؟ لیکن فرمایا اگر کوئی غریب سخاوت کرے نا تو اس سے شدید پیار کرتا ہوں. اگر کوئی غریب سخاوت کرے تو اس سے شدید پیار کرتا ہوں. کہ یار اس کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں، لیکن یہ بھی میرے راستے میں دے رہا ہے تو میں اس سے شدید پیار کرتا ہوں. دوسری شے فرمایا یاد رکھنا میں عاجزی کرنے والوں سے پیار کرتا ہوں. عاجزی، انکساری، ہمبل، جو لوگ ہمبل ہوتے ہیں نا، فرمایا میں ان سے پیار کرتا ہوں. لیکن فرمایا اگر کوئی امیر آدمی عاجزی کرے تو اس سے شدید پیار کرتا ہوں. امیر آدمی جس کے پاس دولت ہے، منصب ہے، طاقت ہے، فیکٹری ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے،
لیکن وہ پھر بھی کیا کر رہا ہے؟ عاجزی کا اظہار کر رہا ہے. تو فرمایا میں اس سے کیا کرتا ہوں؟ شدید پیار کرتا ہوں. اور اگلی بات جوانوں بڑی خاص ہے. فرمایا میں توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہوں. احب التائبین، میں توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہوں. لیکن اگر کوئی جوان توبہ کرے نا تو میں شدید پیار کرتا ہوں. اگر کوئی جوان توبہ کر لے تو میں اس سے پھر صرف پیار نہیں کرتا، شدید پیار کرتا ہوں، شدید پیار کرتا ہوں. اب اس کے اپوزٹ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی، رب ذوالجلال نے فرمایا میں 3 چیزوں سے نفرت کرتا ہوں، لیکن انہی سے ریلیٹڈ 3 چیزوں سے شدید نفرت کرتا ہوں، شدید نفرت کرتا ہوں. نمبر 1 فرمایا میں کنجوسوں سے نفرت کرتا ہوں. اکرہ البخلاء، بخیلوں سے، کنجوسوں سے میں کیا کرتا ہوں؟ نفرت کرتا ہوں. لیکن فرمایا کوئی امیر کنجوسی کرے تو اس سے شدید نفرت کرتا ہوں کہ تیرے پاس تو دیا ہوا میرا مال تھا، تجھے تو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے تھی. فرمایا اس سے شدید نفرت کرتا ہوں. نمبر 2 فرمایا میں تکبر کرنے والوں سے نفرت کرتا ہوں. اکرہ المتکبرین ولکن بغضی، میں ان سے تو صرف نفرت کرتا ہوں نا، لیکن اگر کوئی غریب تکبر کرے تو میں اس سے شدید نفرت کرتا ہوں کہ تیرے پاس تو تکبر کرنے کی ریزن ہی کوئی نہیں ہے، تو کس بنیاد پہ تکبر کر رہا ہے. اور آخری بات جیسے جوانوں کے لیے خاص تھی نا، بوڑھوں کے لیے بڑی خاص ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا میں نافرمانوں سے نفرت کرتا ہوں، میں نافرمانوں سے نفرت کرتا ہوں. لیکن اگر نافرمانی کرنے والا بوڑھا ہونا تو اس سے شدید نفرت کرتا ہوں. اب تو تیری قبر تیرے سامنے ہے، تو نے زندگی کے اس مرحلے پر بھی آ کے رب کی نافرمانی نہیں چھوڑی. فرمایا میں اس سے شدید نفرت کرتا ہوں، شدید نفرت کرتا ہوں. دوستان عزیز، جس رب کا اپنے بندوں سے یہ تعلق ہے، وہ رب قیامت والے دن خود اعلان کر رہا ہے کدھر ہے وہ؟ میرے عرش کا سایہ ان کا انتظار کر رہا ہے، میری رحمت کا سایہ انتظار کر رہا ہے، میں خود ان کا انتظار کر رہا ہوں، میرا سایہ ان کا انتظار کر رہا ہے. لوگ پوچھیں گے یا اللہ کن کا تو انتظار کر رہا ہے، تیرا سایہ کن کا انتظار کر رہا ہے؟ فرمایا جن کی محبت اور نفرت کا معیار کچھ اور نہیں تھا، میری رضا و خوشنودی تھی. جو نفرت کرتے تھے تو میرے لیے، اور کسی سے محبت کرتے تھے تو میرے لیے. جو جن کی محبت اور نفرت کا معیار میری ذات تھی، میری ذات تھی. دوستان عزیز، ہمیں اپنی زندگی کے اس پہلو کی طرف سوچنا چاہیے، اس کی طرف دھیان دینا چاہیے. میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک بات پہ، اور اس کے ساتھ ایک حدیث جوڑ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. امام قشیری الرسالۃ القشیریہ میں ایک واقعہ لائے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کو نا اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ماجد رب ذوالجلال نے فرمایا داؤد لو یعلم المدبرون انی، مجھ سے دور جانے والے، نمازیں نہ پڑھنے والے، جھوٹ بولنے والے، میری نافرمانی کرنے والے، میرے راستے کو چھوڑ دینے والے، فرمایا یہ جو مجھ سے دور بھاگنے والے ہیں نا، اگر ان کو پتہ چل جائے نا کیف انتظاری علیہم، کہ میں ان کا انتظار کیسے کرتا ہوں، میں رب ان کا انتظار کیسے کرتا ہوں، اگر ان کو پتہ چل جائے. وَرِفْقِي بِهِمْ، اور اگر ان کو پتہ چل جائے نا میں ان کے ساتھ کتنا نرم ہوں، میں ان کے ساتھ کتنا نرم ہوں، کتنا پیار کرتا ہوں ان سے. تیسری بات فرمایا اگر ان کو پتہ چل جائے نا وَشَوْقِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي، کہ مجھے ان کے گناہ چھوڑنے کا شوق کتنا زیادہ ہے. حدیث قدسی، اے داؤد علیہ السلام اگر مجھ سے بھاگنے والوں کو پتہ چل جائے نا کہ میں ان کا انتظار کتنا کرتا ہوں، میں ان سے پیار کتنا کرتا ہوں، میں ان کے گناہوں چھوڑنے کا شوق کتنا رکھتا ہوں، فرمایا اگر ان کے اوپر یہ بات کھل جائے اور یہ دیکھ لیں، فرمایا لماتو، وہیں پہ ان کی ڈیتھ ہو، وہیں پہ مر جائیں. یار میں بندہ اور وہ خالق و مالک و احکم الحاکمین، میں کدھر جا رہا ہوں اور وہ میرے انتظار میں کیسے بیٹھا ہوا ہے، وہ میرے ساتھ پیار کیسے کرتا ہے، وہ میرے ساتھ محبت، وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کی آپ کہانی سنتے ہیں،
کہ رب اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی کیا کرتا ہے؟ زیادہ پیار کرتا ہے۔ فرمایا یہ میرا وہ انتظار، وہ پیار دیکھ کے مر جائیں، اور صرف مرے نہیں، فرمایا تنقطع سالہم، ان کے جسم کے 360 جوڑ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، ان کے جوائنٹ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ یار ہم کیا اور ہمارا مولا کیا؟ اچھا یہ بیان کر کے نا اگلا جملہ بڑا خاص ہے، کہا یا داؤد، اے داؤد میرے بندوں کو بتانا، اور یار جو مجھ سے بھاگتے ہیں میں ان کا یوں انتظار کرتا ہوں، جو میری طرف آتے ہیں میں ان کا انتظار کیسے کرتا ہوں، جو مجھ سے دور جاتے ہیں ان سے ساتھ میرا رشتہ یہ ہے، اور جو میری طرف آنے کے لیے پلٹ آئیں میں ان کے لیے کتنا محبت و پیار لیے منتظر ہوتا ہوں۔ اے داؤد ان کو بتانا، ذرا ان کو بتانا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں بات کو ختم کرتے ہیں۔ سنن نبی داؤد میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے، نہ وہ نبی نہ وہ شہید، لیکن جن تختوں پہ بیٹھے ہوں گے نا، نبی بھی دیکھ کے کہیں گے بلے 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 بلے، شہید بھی دیکھ کے کہیں گے واہ 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 واہ، رشک کریں گے، ان کے مقام و منصب کو دیکھ کر واہ واہ کریں گے، یار کیا مقام ملا ہے ان کو، نہ وہ خود نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے۔ جب رحمت کونین نے یہ بیان کیا نا تو صحابہ نے پوچھ لیا، کہا یا رسول اللہ ہمیں بھی بتائے نا وہ کون لوگ ہوں گے، تاکہ ہم ان کو معاشرے میں تلاش کر کے ان سے پیار کریں، ان سے پیار کریں۔ اچھا یہ پیار ایک ایسی چیز ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم میرے کریم آقا نے ایک دن ایک جملہ کہا، اور اس جملے کو سننے کے بعد مدینہ طیبہ میں جو جشن منایا گیا، اس جشن جیسا جشن نہ اس سے پہلے منایا گیا نہ اس کے بعد منایا گیا۔ صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری، میں لفظ پڑھتا ہوں، فما فرح المسلمون فرحہم، کبھی مدینہ کے مسلمان انہوں نے اتنا زیادہ انجوائے نہیں کیا، اتنے زیادہ خوش نہیں ہوئے، اتنا زیادہ سیلیبریٹ نہیں کیا جتنا اس دن کو کیا تھا۔ لوگوں نے پوچھ لیا انس اس دن ہوا کیا تھا؟ ان کا جب رحمت کونین نے یہ کہا نا، گھبرانا نہیں، دنیا میں جس سے پیار کرتے ہو قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہو، دنیا میں جس سے پیار کرتے ہو قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگے۔ کہتے ہیں اس جملے کو سن کے مدینہ کے گھر گھر میں جشن تھا، مدینہ کی گلی گلی میں خوشیوں کا سما تھا، مدینہ طیبہ کے ہر چوک چوراہے میں صحابہ کرام خوشی سے سرشار تھے۔ اب کسی کے دل میں اس کی توجیہ نہ آ جائے، توجیہ نہ آ جائے کہ ہاں جی پیار تو یہی ہوتا ہے نا، نماز پڑھے، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، سچ بولیں، یہ توجیہ بھی اپنی جگہ درست ہے، لیکن مجھے حضرت انس نے جو ان کا ورژن ہے وہ تو بالکل اس کے الٹ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کا آپ کیوں خوش تھے؟ ان کا میں اس سے پہلے ہمیشہ سوچتا تھا کہ انس قیامت والے دن ابو بکر کا مقام کیا ہوگا اور تیرا مقام کیا ہوگا، کہاں ابو بکر اور کہاں تو، کہاں فاروق اعظم کہاں تو، تیرے سارے اعمال مل کر بھی ان کے کسی ایک عمل کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو میں سوچتا تھا یار قیامت والے دن ابو بکر سے ملاقات نہیں ہوگی، عمر سے ملاقات نہیں ہوگی، اور پھر رحمت کونین تو رحمت کونین ہے نا، تو میں پریشان رہتا تھا۔ جس دن آقا نے فرمایا نا قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس سے کیا کرتے ہو، پیار کرتے ہو، ان کا جملہ سنیے، ان کا لوگوں اب اگرچہ میرے عمل ابو بکر و عمر کے اعمال جیسے تو نہیں ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، قیامت والے دن انہی کے ساتھ ہوں۔ یہ ہے محبت کی کہانی، یہ محبت کی کہانی۔ اب ذرا پلٹیے سنن نبی داؤد کی اس روایت کی طرف، فرمایا ان کو تختوں پہ دیکھ کے نبی بھی ان پر کیا کریں گے، رشک، اور شہید بھی ان پر کیا کریں گے، رشک۔ چاہے نے پوچھا حضور سانو بھی دسو نا، اسی بھی انہوں نے پیار کریں گے، ہم بھی ان سے محبت کریں تاکہ قیامت والے دن انہی کے ساتھ رہیں نا، انہی کے ساتھ رہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کا باہمی تعلق خون کا رشتہ نہیں ہوگا،
ایک دوسرے سے ان کا تعلق جو ہے وہ کسی خونی رشتے کی بنیاد پہ، کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہوگا ان کا، چاچے مامے بابے تائے پھوپھے نہیں ہوں گے ایک دوسرے کے، کوئی ان کا آپس میں نسبی تعلق نہیں ہوگا۔ فرمایا ان کا آپس کا تعلق کاروباری بھی نہیں ہوگا، ان کا کوئی آپس میں کاروباری تعلق ہو۔ فرمایا کسی قسم کا کوئی لین دین بھی آپس میں نہیں ہوگا، لیکن ان کو یہ منصب پتہ ہے کس وجہ سے ملے گا؟ فرمایا وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوں گے صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی۔ داتا صاحب سے آپ کا تعلق خونی رشتہ ہے، کاروباری رشتہ ہے؟ حضور خواجہ اجمیر سے آپ کی محبتوں کی کہانی کسی اور ذاتی مقصد پہ مبنی ہے؟ نہیں۔ حضور غوث الثقلین سے آپ کی محبت، صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت، انبیاء کرام سے محبت، رحمت کونین سے محبت، ان کی بنیاد صرف کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا۔ فرمایا جس تعلق کی بنیاد اللہ کی رضا ہوگی، رب ذوالجلال انہیں قیامت والے دن وہ منصب عطا کرے گا کہ نبی بھی اسے دیکھ کے ان پہ رشک کیا کرے گا۔ دوستان عزیز، میں علامہ اقبال کی اس ربائی پہ بات سمیٹتا ہوں۔ آج چونکہ گھڑی سامنے بند ہے تو مجھے وقت کا اندازہ نہیں ہوا، اس کا سیل ختم ہے، وہ رکی ہوئی ہے، لیکن مجھے ارمغان حجاز کی ربائی، فارسی ربائی ہے، وہ یاد آ رہی ہے۔ اب میں وہ لفظ پہلا صرف مصرع اس کا پڑھ دیتا ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا شب پیش خدا بگریستم زار۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ایک رات میں رب کے سامنے دھاڑے مار مار کے رویا، سسکیاں لے لے کے رویا، بڑا رویا رب کی بارگاہ میں، اور رو رو کے ایک سوال پوچھا، یا اللہ ساڑھے مسلمانہ دے یہ حال کیوں ہیں؟ ہم ذلیل و رسوا کیوں ہیں؟ ہم دنیا کے اندر غلامی کا شکار کیوں ہیں؟ ہم زمانے میں ذبوحالی کا شکار کیوں ہیں؟ کہتے میں نے بڑی فریادیں کی کہ یا اللہ سبب کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اچانک میرے کانوں میں آواز آئی، انہوں نے کہا اقبال ہم بتاتے ہیں سبب کیا ہے۔ فرمایا تمہارا تعلق اس قوم کے ساتھ ہے جس کے پاس دل تو ہے مگر دل میں محبوب کوئی نہیں، دل تو ہے مگر دل میں محبوب کوئی نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ان کو میں نے جو دل دیا تھا نا اپنے محبوب کی محبت اور پیار کے لیے، اس میں انہوں نے کسی اور کو بسا رکھا ہے، کسی اور کو بسا رکھا ہے۔ آج ہماری غیرت، ہماری حمیت، ہمارے احساس، ہمارے جذبات جس طرح اپنے باقی تعلقات پہ غیرت کھاتے ہیں، حضور کی بارگاہ سے تعلق میں وہ ابال، وہ غیرت، وہ تپش، وہ حدت نہیں ہے، وہ حدت نہیں ہے۔ یعنی آج ہم اس تعلق میں اتنے ٹھنڈے ہو چکے ہیں اور ہمارے تعلق اتنا کمزور پڑ چکے ہیں۔ اس لیے تو علامہ اقبال نے پھر ایسی راتوں کی آہوزاریوں کے بعد ہی تو خلاصہ پیش کیا تھا کہ بابا آؤ اگر چاہتے ہو کہ عزتیں پھر سے نصیب ہوں، عظمتیں، کامیابیاں، کامرانیاں پھر تمہارے قدم چومیں، تو راستہ ایک ہی ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ میں اسی جملے پہ آپ کو سوال چھوڑ کے اجازت چاہتا ہوں کہ چاہو نا سجدوں میں مزہ آئے، سبحان ربی العظیم میں مٹھاس فیل ہو، آپ کو مٹھاس محسوس ہو، اور آپ جب سلام پھیریں تو آپ ایک سرشاری کی کیفیت میں ہو، آپ کو کہ یار مزہ آ گیا نماز پڑھنے کا، مزہ آ گیا دعا مانگنے کا، مزہ آ گیا تلاوت کرنے اور سننے کا۔ اگر یہ چاہو نا تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ جس سے پیار کرو تو وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور کسی سے نفرت کرو تو وہ بھی کس کے لیے؟ میں بھی کہوں گا، آپ بھی کہیں گے جی ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ نہیں کرتے بابا، ہم ایسے نہیں کرتے۔ ہمارے کہنے کے معیار اور ہیں اور پریکٹیکلی کرنے کے معیار کیا ہیں؟ اور ہیں۔ ہم ہمیشہ اگر اس کو معیار بنائیں گے تو پھر چھوٹا لیڈر ہو یا بڑا لیڈر، پھر چھوٹا قائد ہو یا بڑا قائد، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ٹکرائے گا اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جس کا جو عمل حضور کی غلامی میں آئے گا اس کے لیے ہمارے ساتھ سلام ہے، اس کے لیے ہماری محبتیں ہیں۔ لہذا عمل اور محبت کے پیمانے دنیا کے تعلقات کو نہ بناؤ، اس تعلق کو بناؤ کہ جنہوں نے قبر میں آ کے آغوش شفاعت میں چھپانا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا